رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام دنیا کے بسنے والے مسلمانوں کا ایمانی اور جذباتی رشتہ ہے۔ ہر مسلمان آپ سے اس درجے محبت کرتا ہے کہ آپ کی محبت کو اپنی ہر چیز پر ترجیح دیتا ہے۔ دنیا کے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ مقدس، برتر شخصیت اور ہستی، قابل احترام ہستی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں میں چاہے عیسائی ہوں یا یہودی، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور آپ کی انسانی خدمات اور اخلاق کی تعلیم اور تربیت کو دیکھتے ہوئے اس بات کا اعتراف اور اقرار کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے معظم، محترم اور مقدس ہستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ایک انگریز جو عقیدے کے اعتبار سے عیسائی ہے، عیسائیت کا مبلغ ہے، کیمبرج یونیورسٹی کا ہر دل عزیز پروفیسر اور استاذ ہے، یورپ کو اس کے اوپر فخر حاصل ہے، جس کو تاریخ تھامس کارلائل کے نام سے جانتی ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے واقف ہے اور کتنے انبیاء کرام علیہم السلام کے اوپر وہ ایمان رکھتا ہے، سینکڑوں انبیاء کرام علیہم السلام کی تاریخ سے واقف ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت، فرعون کے دربار میں ان کی پرورش اور تربیت، اور پھر وہاں سے مدین جانا، وہاں اقامت کا زمانہ، اور وہاں سے واپسی میں کوہ طور پر اور وادی سینا اور وادی مقدس پر نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا جانا، اور وہاں کے انوار و برکات سب اس کے علم کے اندر ہیں۔ مصر میں واپسی پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو آیات بینات عطا فرمائے، جو معجزات عطا فرمائے، اور پھر دریائے نیل سے پار ہوئے تو دریائے نیل کی موجوں نے 12 خاندانوں کو، بنو اسرائیل کو راستے دے دیے، اور وہی دریائے نیل کی موجیں فرعونیوں کے لیے موت کا سامان بن گئیں اور قبطی اس میں ہلاک کر دیے گئے۔ وادی تیہ میں پہنچے تو وہاں پتھروں کا پھٹنا، وہاں سے چشموں کا بہہ پڑنا اور بادلوں کا سایہ کرنا، من اور سلوہ کا آسمان سے نازل کیا جانا، ان تمام معجزات سے وہ واقفیت رکھتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات سے واقف ہے، ان کی سلطنت اور حکومت کا وہ علم رکھتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے توحید کے نغموں سے فضا کو معمور کر دیا، صحرا اور آبادیوں کو پرنور کر دیا۔ انہوں نے بنو اسرائیل کے منتشر اور متفرق خاندانوں کو متحد کیا اور یہود کی شیرازہ بندی کی، اور ایسی حکومت انہوں نے قائم کی کہ بنو اسرائیل نے اور یہودیوں نے کبھی اس کا خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ انگریز عیسائی مبلغ حضرت سلیمان علیہ السلام سے واقف ہے کہ اللہ نے ان کو ایسی عظیم حکومت عطا فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ پہلے انبیاء میں سے کسی کو ایسی سلطنت اور حکومت عطا نہیں کی گئی۔ چرند پرند، شجر حجر، خشکی اور تری، جنات شیاطین، تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا فرمائی تھی۔ وہ حضرت دانیال علیہ السلام کا بھی علم رکھتا ہے، ان کی تاریخ سے واقف ہے کہ جب عراق کے ظالم جابر اور کافر بادشاہ نے بیت المقدس پر حملہ کیا تو کتنے ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا، بیت المقدس کی حرمت کو پامال کیا، اور ہزاروں بنو اسرائیل کو اور یہودیوں کو قید کر کے عراق لے گیا۔ لیکن حضرت دانیال علیہ السلام کی برکتوں کے صدقے ان یہودیوں کی رہائی ہوئی اور ملک شام کے اندر وہ آباد ہوئے۔ وہ انگریز عیسائی مبلغ
حضرت یحییٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اور ان کے زہد و تقوی سے واقفیت رکھتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وعظ و تذکیر کا وہ علم رکھتا ہے، وہ عیسائی مبلغ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خرق عادت ولادت سے واقف ہے اور اس کا علم رکھتا ہے، گہوارے میں انسانوں سے ہم کلام ہونا اور بات چیت کرنا، اور جو اللہ نے ان کو معجزات عطا فرمائے تھے کہ اگر اندھے کے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا تو بینائی واپس آ گئی، کوڑی کے بدن پر ہاتھ پھیر دیا تو بھلا چنگا ہو گیا، گنجے کے سر پر ہاتھ پھیر دیا تو دست مبارک کی برکت سے اس کے سر پر بال آ گئے، اگر مٹی کا پرندہ بنا کر اللہ کے حکم سے اس کو اڑایا تو وہ گوشت پوست اور پر والا پرندہ بن کر اللہ کے حکم سے اڑ گیا۔ تو بنو اسرائیل کے کتنے انبیاء کرام علیہم السلام کی تاریخ اور ان مقدس شخصیات کی تاریخ سے واقف ہے، ان کے معجزات کا علم رکھتا ہے، لیکن جب کتاب ہیروز آف ہیروز لکھتا ہے تو اس میں کسی نبی کو اس نے اپنی کتاب کے اندر جگہ نہیں دی، بلکہ احترام اگر کیا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر اس نے عزت دی ہے، عظمت دی ہے دوسرے انبیاء کرام کے مقابلے میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اپنی اس کتاب کے اندر تمام انبیاء کرام کے مقابلے میں صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تذکرہ کرتا ہے۔